اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انہم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن تبعک من المؤمنین فَإِنْ أَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ شعراء کے یہ 11ویں رکوع کی آیات ہیں۔ ذکر چل رہا ہے اس حوالے سے کہ یہ قرآن مجید یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، جیسا کہ سورت کے شروع میں ہی رب کائنات نے اس موضوع کو بیان کیا کہ تلک آیات الکتاب المبین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات جو اس سورہ مبارکہ میں آپ پر نازل کی جا رہی ہیں یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف کھول کر بیان کرتی ہیں۔ کسی کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہو سکتی اگر غور و فکر کے ساتھ توجہ کے ساتھ جو بھی اس کو پڑھے گا اس پر یہ عیاں ہو جائے گی، اس پر واضح ہو جائے گی۔ اگر یہ لوگوں کے سمجھ میں نہ آنے والا کلام ہو تو پھر تو بڑا معقول عذر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کرنے کے لیے انسانوں کو کہ یا اللہ تیرا کلام ہی ایسا تھا، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تھا، ہم عمل کیسے کرتے۔ تو جو بھی کوشش کرے گا اس کی طرف آئے گا، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس ہے کوئی جو اس کو سیکھنا چاہے، جو اس کو سمجھنا چاہے۔ یعنی یہ ہم اپنا عذر پیش کرتے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آتا، ذرا یہ دیکھیں کہ ہم نے کوشش کتنی کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی حوالے سے بات بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں بھی یعنی یہ رکوع جو شروع ہوا ہے وہاں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے اور روح الامین اس کو لے کر آئے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے قلب مبارک پر اس کو نازل کیا گیا ہے۔ تو پورے اس حصے میں کسی کو بھنک بھی نہیں پڑتی اس کی، یعنی جب وصول کرتے ہیں جبرائیل امین اور جب وہ لے کر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کو نازل کرتے ہیں تو جب تک آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا نہیں ہوتا کسی کو اس کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ اس وقت لوگوں کے علم میں آتا ہے جب آپ علیہ السلام نے اس کو بیان کیا اس کو یہ۔ تو بہرحال اسی حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وما تنزلت به الشیاطین، کہ شیطان اس کو لے کر نہیں آتے، یعنی شیطانوں کا کام نہیں ہے۔ یہ کہتے تھے نا کہ یہ تو کہیں سے سن کر آتا ہے، خود گھڑ لیتا ہے، طرح طرح کی باتیں تھیں۔ تو شیطان کا یہ کام کہاں کہ وہ پیغام حق لوگوں کے سامنے جو ہے وہ لے کر آئے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف جو ہے وہ بلائے، یہ شیطان کا کہاں کام ہے۔ وما ينبغي لهم، اور نہ ہی انہیں شیاطین کو یہ کام زیب دیتا ہے، ان کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے اس کام کا۔ وما يستطيعون، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ کلام جو ہے وہ لے کر آئے۔ یہ تو بہت روح الامین اس کو لے کر آتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیاطین تو اس کی سماعت سے بھی دور رکھے جاتے ہیں، سننے بھی نہیں پاتے وہ، یعنی کہاں ان کا یہ بس چلتا ہے، کہاں ان کے بس میں ہے کہ وہ اس کو حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک پیغمبر کی زبان کے ذریعے سے اس کو لوگوں کے سامنے نہ بلوائے اس وقت تک کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ لوگ شیاطین تو بلکہ شیطان کے پیروکار تو کہا کرتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور جب پڑھا جا رہا ہو تو شور مچایا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تمہیں غلبہ حاصل ہو۔ یعنی ان کا کام تو یہ ہے شیاطین کا کہ یہ قرآن مجید کو سننا نہیں چاہتے۔ اور پچھلی آیات میں گزرا ہے کہ جو منکرین حق ہیں جب آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے
تو ان کے دلوں میں سے تو ایسے پار ہوتا ہے یہ کلام جیسے لوہے کی گرم سلاخ دلوں میں سے گزاری جا رہی ہو، ان کی تو ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر۔ اب دیکھیں ایک بڑی اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے پیغمبر کے ذریعے سے بیان کی ہے، پیغمبر کی ذات کے حوالے سے۔ حالانکہ پیغمبر اس کا یعنی شک بھی نہیں کیا جا سکتا پیغمبر کے بارے میں اس بات کا، اور وہ کیا ہے، وہ یہ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکاریں۔ اب پیغمبر کہاں پکارتا ہے اللہ کے سوا کسی کو معبود؟ لیکن بات کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ باقی لوگ ذرا سمجھ لیں اس چیز کو، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارنے والے ہیں، کہ اللہ نے یہ کتنی اہم بات جو ہے تمہارے لیے بیان فرمائی ہے۔ تو فرمایا فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکاریں، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، ورنہ آپ بھی عذاب پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی اتنی سخت ہدایت ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کی ذات کی طرف اس کو بیان کر کے ہمیں محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو باخبر کیجئے۔ یہ حکمت تبلیغ ہے کہ اللہ کی ہدایت کو دوسروں تک پہنچانے کا آغاز اپنے قریب ترین رشتہ داروں سے کرنا چاہیے، اپنے گھر سے کرنا چاہیے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور کہا کہ اے اولاد عبد المطلب سن لو غور سے، اور اے عباس سن لو، عباس آپ کے چچا تھے، اور اے صفیہ سن لو اس بات کو، وہ آپ کی پھوپھی تھیں، اور اے فاطمہ جو آپ کی بیٹی تھی، کہ دیکھو آگ سے بچنے کی فکر کرو، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ یعنی اللہ کے نزدیک کوئی نسب، کوئی رشتہ کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا واضح اعلان ہے، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اس سے ڈرنے والا ہے، جو اس کا تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ نہ کوئی رنگ، نہ کوئی نسل، نہ برادری، نہ قوم، نہ زبان، نہ علاقہ، نہ کوئی حسب نسب، کوئی اہمیت نہیں رکھتا اللہ کے نزدیک، وہ تو صرف شناخت کے لیے ہیں، باقی ان کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں قرب انہی کو حاصل ہوگا جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو یہ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں سے جو آپ کی اتباع کرنے والے ہوں ان کے لیے بہترین تواضع سے پیش آئیں، ان کا خوب احترام کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اور اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، کہ بھائی جو کچھ تم عمل کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ہر ایک اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اور یہ کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھروسہ کیجئے اس ذات پر جو عزیز ہے اور رحیم ہے۔ یعنی کسی سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے، جو حق ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیجئے، کسی سے مت گھبرائیے، اور وہ ذات سب پر غالب ہے۔ دیکھ لیں کس نے جو کچھ کیا کیسا اس کا انجام ہوا، تمہارا رب سب پر غالب ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ الذی یراک حین تقوم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلائیے، آپ کسی لمحے بھی اپنے رب کی نگرانی سے باہر نہیں ہوتے۔ تو فرمایا الذی یراک، وہ ذات آپ کو دیکھ رہی ہے، ہر وقت آپ اس کی نگاہ میں ہیں۔ حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اس کھڑے ہونے میں کئی مفہوم لیے مفسرین نے، یعنی کھڑے ہونے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ جب آپ باجماعت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، آپ کے ساتھ صف بند ہوتے ہیں آپ کے پیچھے، اللہ کی نظر میں ہے یہ سمجھ۔ اسی طرح سے جب آپ رات کی تاریکیوں میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب بھی آپ اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، اللہ کی نگاہ ہوتی ہے آپ پر دیکھ۔ اور تیسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب آپ اللہ کے دین کے قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو جب آپ پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں، تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی آیات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو
اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ سجدہ گزار لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تب بھی آپ اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے تئیں نہیں بلکہ اپنے اصحاب کا بھی جائزہ لیتے تھے کہ وہ اپنی راتیں کس حالت میں بسر کرتے ہیں، اور بڑے خوش ہوتے تھے جب کہیں سے کوئی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی، کوئی عبادت کر رہا ہوتا تھا، کوئی قیام میں، کوئی سجود میں، کوئی رکوع میں، آپ کو بڑی خوشی ہوتی تھی۔ تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے، اپنی راتیں ساری کے ساری اس کام میں بسر نہ کریں۔ اللہ نے آسانی تو بہت رکھ دی ہے، فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اسے آدھی رات عبادت کا ثواب ایکسٹرا ملتا ہے، اور جو صبح با جماعت نماز ادا کرتا ہے اسے باقی آدھی رات کا بھی۔ تو یعنی پوری رات کی عبادت کا ثواب اتنا اللہ رحیم ہے، کتنا ہمارے لیے دیکھیں اس نے کشادہ رکھا ہے کہ عشاء کی اور فجر کی جو با جماعت نماز ادا کرتا ہے ساری رات اس کی اللہ تعالیٰ عبادت میں شمار کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں بسر کرنا چاہیے ضرور۔ اور پھر کہ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، یعنی تمہارا رب کوئی اندھا بہرا رب نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، بلکہ وہ ہر وقت اپنی مخلوق سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے پروردگار آج بڑے اہم فیصلے کا دن ہے، یا اللہ ہم سب کو صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نیک لوگوں کو ہمارا حکمران بنا، جو آخرت کی فکر والے ہوں، جو لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہوں، جو تیرے دین کو قائم کرنے والے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔